وہ لمحہ جب میرے بچے نے ماں پکارا مجھے، میں ایک شاخ سے کتنا گھنا درخت ہوئی۔ اس شعر کی خالق محترمہ ماہرہ رحمان کا شعری سفر کئی اشروں پر محیط ہے۔ آپ کی پیدائش کراچی کی اور پرورش ملتان کی ہے، جہاں 1971 سے 1976 تک آپ ریڈیو پاکستان ملتان سے وابستہ رہیں اور آپ اس ریڈیو اسٹیشن کی 3 اولین اناؤنسرز میں شامل تھیں۔ صداکاری کا یہ سلسلہ BBC لندن اردو سروس تک پہنچا، جہاں 1977 اور 78 میں آپ نے خدمات سر انجام دی۔ 1978 میں ہی آپ امریکہ آئیں اور اب یہیں آپ کی مستقل سکونت ہے۔ حمیرہ رحمان کی شخصیت کے کئی پہلو، پہلا صداکاری، شاعری، تدریسی، مشاعروں کی تنظیم، کتابوں کی تدوین۔ پہلا پہلو شاعری کا ہے۔ آپ کے 3 شعری مجموعے اندمال، انتصاب اور بہت سے کام کرنے ہیں شائع ہو چکے ہیں۔ حمیرہ رحمان اپنی شاعری میں اردو کے وقی شعراء اور ناقدین سے داد پا چکی ہیں، جن میں افتخار عارف، محسن بھوپالی، میرے پسندیدہ جناب رضی اختر شوق، محمد علی صدیقی، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور ستیہ پال آنند جیسے ناقدین اور شعراء شامل ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر ستیہ پال آنند نے ان کی نظموں کے انگریزی میں بھی تراجم کیے ہیں، میرا خیال 6 نظموں کے تراجم کیے ہیں۔ دوسرا پہلو آپ کی شخصیت کا ظفر زیدی مرحوم کے مجموعے زخم اجالا کی تدوین بھی ہے۔ آپ کی تدریسی خدمات میں نیو یارک یونیورسٹی میں اردو کی تدریس جو 2009 سے 2014 تک ہے، اور اس کے بعد پھر اسی دوران اردو کے سمر کیمپ میں شرکت انجام دی، جو اسٹار ٹاک پروگرام کے تحت تھا، جو 2009 سے 2016 تک تھا۔ انتظامی پہلو کے حساب سے آپ نے ظفر زیدی میموریل اور کلچرل سوسائٹی قائم کی اور 41 برسوں تک انتہائی معیاری، اب میں نے یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ معیاری کو کیپٹل لیٹر میں لکھنا چاہیے، اردو میں تو ایسا کوئی قاعدہ ہے نہیں، تو انتہائی معیاری مشاعروں کا انعقاد کیا۔ میں اپنے شہر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اپنے تعارف کا اختتام کر۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں اردو گھر کی، غامدی سینٹر کی اور یہاں کے تمام احباب کی، جو اس سردی کے موسم میں آج صعوبتیں برداشت کر کے یہاں تک پہنچے، اور جو بھی پتہ نہیں کیا توقعات وہ لے کے آئے ہیں مجھ سے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی حد تک اس پہ پوری اتروں۔ میرے شعری سفر کا جو سلسلہ ہے وہ تو بہت بچپن میں شروع ہو گیا تھا۔ چھپنا میں نے کالج میں شروع کیا تھا، اور بین الکلیاتی مشاعروں میں انعام جیت کے حوصلہ افزائی ہوتی رہی، اور لوگوں نے، جو میرے ساتھی تھے، جو میرے بزرگ تھے، جو سینئرز تھے، انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، بہت دل بڑھایا، اور حالانکہ میرے ارد گرد اور میرے خاندان میں کوئی شعر کہنے والا نہیں تھا۔ ریڈیو پاکستان نے میری بڑی تربیت کی، وہاں پہ تمام لکھنے والے وہاں آیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بہت کچھ سیکھا۔ 2 انجمنیں تھیں ملتان میں، اردو اکیڈمی اور بزم حریم فن۔ ان دونوں انجمنوں سے میری والدہ، میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، مگر میری والدہ چونکہ کچھ سمجھ رہی تھیں کہ یہ اس طرف ان کا رجحان جا رہا ہے، تو انہوں نے مجھے لے جانا شروع کر دیا تھا وہاں، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ لکھتی رہو، لیکن پہلے سمجھو اور سنو کہ ہو کیا رہا ہے شعر و شاعری میں۔ تو میں وہاں جاتی رہی، اور وہاں تنقیدی اجلاس ہوتے تھے، اور تنقیدی اجلاسوں میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ اچھی تخلیقات پیش کی جاتی تھیں، لیکن ان کی دھجیاں بھی اڑتی تھیں، اس لیے کہ بڑے بڑے نقاد وہاں بیٹھے ہوتے تھے، اور اگر کوئی ذرا سی بھی کوئی کہیں کمی بیشی ہوتی تھی تو وہیں کا وہیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ایک احساس رہا کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کو جاری رہنا چاہیے۔ آج بھی میں سیکھ رہی ہوں، ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نیا پڑھنے کو ملے، کچھ سیکھنے کو ملے۔ ہمارے ہاں
اور پاکستان جب بھی جانا ہوا تو مشاعروں میں بھی شرکت ہوتی ہے، اور نئے جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور یہ جان کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت آگے تک زبان کو لے کے جا رہے ہیں وہ، اور نئے نئے تجربے کر رہے ہیں، علامتیں، تشبیہات، استعارے، سب چیز کھل کے ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ اور اردو کو چونکہ لشکری زبان کہا جاتا ہے تو اس میں اس کا میدان اور وسیع ہوا ہے کہ اس میں لوکل جو ہماری زبانیں ہیں، پنجابی اور بلوچی اور سندھی اور سرائکی، اس کے بھی الفاظ اس میں آ رہے ہیں اور سج کے آ رہے ہیں، اس سے امیر ہو رہی ہے اردو، اس سے پریشان نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ تجربات ظاہر ہے کہ جاری رہنے چاہیے، اور اچھا لگتا ہے کہ نئی سوچ کے لوگ اور ہمارے سامنے آتے رہیں اور شعر و شاعری اسی طرح آگے بڑھتی رہے۔ میں نیو یارک میں گزشتہ 47 سال سے ہوں، اور شادی کے بعد یہاں آئی تھی، اور شروع میں جب ہم آئے تھے تو یہاں کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا، اکا دکا چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوتی تھیں، اس میں کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ اپنا ہی کلام سنائیں، لوگ دوسروں کا کلام بھی سناتے تھے، کبھی کبھی بتاتے بھی نہیں تھے کہ وہ دوسروں کا سنا رہے ہیں اور پڑھ دیتے تھے، اور اگر کوئی پکڑنے والا ہوتا تھا تو پکڑ بھی لیتا تھا کہ صاحب یہ تو آپ نے جگر کی سنائی ہے، یہ تو آپ نے تو یہ سب بھی ہوتا رہا، لیکن پھر دھیرے دھیرے بنتا گیا، ماحول بنا، کچھ اور آتے رہے، کیونکہ نیو یارک ایک دروازہ ہے امریکہ میں، تو وہاں جتنے بھی تارکین وطن ہیں عام طور پہ نیو یارک سے ہو کے گزرتے ہیں، کم از کم کچھ لوگ ٹھہر جاتے ہیں، کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اترتے وہاں ہیں آ کے۔ تو جب وہ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ زرخیزی ہے زمین میں وہاں کی، تو لوگ خوش آمدید کہتے ہیں انہیں، ان کے ساتھ محفلیں کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ کئی انجمنیں ہو گئیں وہاں پہ۔ اچھا، جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، ظفر زیدی میموریل اس طرح بنی تھی کہ 1983 میں ایک ہمارے دوست شاعر ظفر زیدی 33 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، اور ان کا انتقال اس طرح ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا گردہ اپنی بہن کو دیا تھا، اور وہ بہن ماشاءاللہ 40 سال تک اس گردے پر حیات رہیں، لیکن ان کا انتقال ہو گیا اس پروسیس میں، حالانکہ 33 برس کے تھے صرف۔ شاعر بہت اچھے تھے، بہت مقبول شاعر تھے، گیت نگار بہت اچھے تھے، غزل کے بہت اچھے شاعر تھے۔ تو اس وقت یہ سوچا کہ چند دوست کچھ ان کی یاد میں کوئی محفل کر لیا کریں، اس طرح شروع ہوا تھا۔ لیکن وہ محفل شروع میں جب اس کی تقریبات ہوئیں تو پہلے 5-6 سال 10 سال تو یہ رہا کہ ہم اس وقت پاک و ہند مشاعرے نہیں ہوتے تھے، تو ہم نے وہ شروع کیے، بہت سارے بڑے پروگرام ہوئے۔ اس وقت ظفر زیدی کو جاننے والے 90% ہوتے تھے ان تقریبات میں۔ دھیرے دھیرے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ چلے گئے ادھر ادھر، کچھ کا انتقال ہو گیا، کچھ مصروف ہو گئے، تو جب یہ 41 سال کے بعد ہم نے اس سلسلے کو روکا تو 90% لوگ ظفر زیدی سے ملے ہوئے نہیں تھے، مگر ان کو جانتے تھے اس مشاعرے کے حوالے سے، کیونکہ ہم ان کو یاد بھی کرتے تھے اور مشاعرے۔ تو پہلے 10 سال ہم نے پاک و ہند مشاعرے کیے، اس کے بعد کئی اور انجمنیں چونکہ اسی حوالے سے کام کرنے لگی تھیں، تو ہم نے اس کو بین الریاستی مشاعروں میں بدل دیا، جس میں امریکہ اور کینیڈا اور یورپ کے آنے لگے شعراء، اور یہ بڑی کامیابی سے بڑھا آگے۔ ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنی دیر تک جاری رہے گا، لیکن اس کا ایک اعتبار قائم ہوا، لوگوں نے اسے پسند کیا، اور آج بھی میرے پاس فون آتے ہیں کہ بڑا ہم یاد کرتے ہیں اس پروگرام کو، جس طرح سے آپ نے اتنے عرصے باقاعدگی کے ساتھ اسے چلایا۔ تو اسی دوران نیو یارک یونیورسٹی میں
اردو ایز اے فارن لینگویج کی آئی تھی پوسٹ، اور میں نے ایک کورس کیا تھا تدریسی، تو انہوں نے پتہ نہیں کیا مجھ میں دیکھا، بہرحال انہوں نے مجھے لے لیا اس میں. تو جو میرے طلبہ تھے وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کی زبان اردو نہیں ہے، گورے اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے اور ہر رنگ و نسل کے لوگ. تو شروع میں ذرا گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیوں سیکھ رہے ہیں اردو، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ ان کے اسپاؤزز پاکستانی تھے، جس کی وجہ سے وہ زبان سیکھنا چاہتے تھے. تو پھر اطمینان ہوا کہ چلے ٹھیک ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو سلسلہ ظفر زیدی مشاعرے کا تھا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا، یہ تو خیر ہم کامیابی سے چلا، نیک نیتی تھی، اچھے دوستوں کا ساتھ تھا، وہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ سلسلہ، یہ چراغ آگے نئی نسل میں بھی منتقل ہو. تو اس کے لیے چونکہ نیو یارک کے ارد گرد کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جس میں اردو پڑھائی جاتی ہے. اس میں نیو یارک یونیورسٹی ہے، کولمبیا ہے، یو پین ہے، رٹگرز ہے، پین اسٹیٹ ہے. ساؤتھ ایشین لینگویجز میں اردو ہندی دونوں پڑھائے جاتے ہیں، تو اس میں اردو پڑھائی جاتی. تو ان کے تمام اساتذہ سے میری جان پہچان تھی، تو میں ان کو ایک ای میل بھیجا کرتی تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو، طلباء کو لے کے آئیے مشاعرے میں. تو وہ باقاعدہ ان کو نہ صرف لاتے تھے بلکہ یہ کہہ کے لاتے تھے کہ اگر آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو ایکسٹرا کریڈٹ ملیں گے. تو اس میں آنے لگے، اور وہ طلباء جو تھے ان سے ہم ٹکٹ نہیں لیتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں خوشی تھی کہ نئی نسل کے لوگ آ رہے ہیں. تو وہ شروع میں 10-12 آئے، پھر وہ 20 ہوئے، 25 ہوئے، آخری جو پروگرام تھا اس میں کوئی 40 سے 45 لوگ نئی نسل کے لوگ. اور ان کو اتنا اچھا لگا آنا اور ان کو سننا، شاعری سننا، کیونکہ وہ پڑھ تو رہے تھے لیکن جو شاعر سے ایک انٹریکشن براہ راست ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے. تو انہیں اتنا مزہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اب اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو انہوں نے مختلف یونیورسٹیوں میں پروگرام شروع کیے ہیں، تو وہاں ہو رہا ہے. تو یہ طلباء کر رہے ہیں، کوئی ترجمے کے حوالے سے کر رہے ہیں، کوئی ایک شاعر کے ساتھ شام منا رہے ہیں، اس سے گفتگو ہو رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک ابتدا ہے اس چراغ کو جلائے رکھنے کی. اور میرا خیال میں کافی ہو گیا. آپ کو گوپی چند نارنگ کے بارے میں بتائیے کہ ان سے کیسے ملاقات ہوئی ہے. گوپی چند نارنگ سے میری ملاقات پاکستان میں ہوئی تھی پہلے، اور اس کے بعد میں ہندوستان گئی تھی تو وہاں ہوئی. ہندوستان میں میری پہلی کتاب آئی تھی اندمال، تو اس کی جو تقریب ہوئی تھی اجرا کی، وہ ترقی پسند مصنفین کے قمر رئیس نے اور شارب ردولبی نے، ان لوگوں نے کی تھی. ان لوگوں کا آپس میں کلیش تھا، ترقی پسند مصنفین اور جدید جو تحریک کے لوگ تھے، اس میں گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تقاریب میں نہیں جاتے تھے. تو اور اصولی اختلافات تھے لیکن ملتے نہیں تھے. لیکن اس تقریب میں یہ دونوں حضرات آئے، جو نارنگ صاحب بھی آئے اور شمس الرحمن فاروقی بھی آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی کتاب کے لیے تو ہم آئیں گے. شمس الرحمن فاروقی کی جو ان کا رسالہ نکلتا تھا شب خون، اس میں بہت چھپی ہوں. تو ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں. پھر یہ نیو یارک بھی آئے کئی بار اور ہمارے گھر بھی آئے. تو ظاہر ہے کہ ان کی گفتار اور ان کا جو ذوق اور ان کی جو ذہانت تھی، اس میں تو کوئی کسی کو کوئی دو انکار ہو ہی نہیں سکتا ہے. گفتگو بہت اچھی کرتے تھے، علم ان کا بہت زیادہ تھا، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بہت موقع ملا، جو میرے لیے اعزاز ہے. اچھا، آپ جو اردو پڑھاتی ہیں اس میں کس لیول تک طلباء لے کے جاتی ہیں، کہ وہ کنورسیشنل اردو ہوتی ہے یا پھر لٹریری اردو ہوتی ہے، اور اسکرپٹ کون سا استعمال کرتی ہیں؟ اردو، اسکرپٹ اردو ہی ہوتا ہے. جو میں
کیمپ کرتی تھی, 3 ہفتے کا کیمپ ہوتا تھا. اب تو خیر اس کا گرانٹ بند ہو گئی, تو یہ ہمارے صدر صاحب کے پہلے دور میں ختم ہو گئی تھی. لیکن جب تک کیا تو وہ یہ تھا کہ وہ والا جو کیمپ تھا وہ مڈل اینڈ ہائی اسکولرز ہوتے تھے, اور ہمارے گھروں کے بچے ہوتے تھے جنہوں نے سن رکھی ہوتی تھی, مگر وہ جواب اردو میں نہیں دیتے تھے, جواب انگریزی میں دیتے تھے. سنی ہوئی ہوتی تھی, کچھ تھوڑی بہت ان کے اندر ہوتی بھی تھی زبان, لیکن وہ بولنا نہیں چاہتے تھے. تو پہلے 2-3 دن ہمارے اس پہ لگتے تھے کہ آپ کو جواب اردو میں دینا ہے, چاہے کتنی بھی غلط آپ بولیں. تو اور میں انٹرمیڈیٹ پڑھاتی تھی, تو یہ وہ بچے تھے جنہوں نے قرآن کم از کم آدھا پڑھا ہوا ہے, یا مطلب ان کو قاعدے سے آگاہی ہے. تو پہلے ہی دن سے ان کا نام لکھنا ہے, کس شہر سے وہ ان کے والدین ہیں, وہ نقشے میں اس کو ڈھونڈنا ہے, یہ سب تو وہ کرتے تھے اور لکھتے تھے پہلے دن. اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جاتی تھیں کہ جس میں ان کو بولنی پڑے اور خوش مزہ آئے انہیں بولنے میں. تو وہ فلمیں بناتے تھے اور ڈرامے کرتے تھے, اسکٹس لکھتے تھے, اور سب کچھ اردو میں ہوتا تھا. تھیم بیسڈ ہوتا تھا یہ کیمپ کوئی, اور 3 ہفتے میں لکھنا, پڑھنا, بولنا, تینوں چیزیں ان کو سکھانی ہوتی تھیں. تو ظاہر عالم فاضل تو نہیں بن سکتے 3 ہفتے میں, تو وہ اتنا ضرور کرنے لگتے تھے کہ جملے لکھنے لگتے تھے, اخبار پڑھنے لگتے تھے, گفتگو کرنے لگتے تھے, اور بغیر جھجک کے بات کرنے لگتے تھے. تو سب سے زیادہ جو مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک بچہ میرے پاس آیا آخری دن کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی نانی سے جب بھی پہلے فون پہ بات کرتا تھا تو میری زبان جو ہے وہ, میری گفتگو 1-2 جملوں سے زیادہ نہیں بڑھتی آگے. لیکن کل میں نے ان سے آدھا گھنٹہ بات کی اردو میں, تو وہ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں تھا کوئی کہ یہاں تک پہنچا وہ, اور اس کیمپ کے بعد پہنچا. تو اردو لکھتے بھی تھے, بولتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, تینوں چیز. میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی. میرا سوال یہ ہے کہ اردو میں خاص طور پر جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 50 اور 60 کے بعد زیادہ 60 کی دہائی میں, اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, ایک لہر آئی ہمارے یہاں فیمنسٹ شاعری کی. جی ٹھیک ہے, اور وہ بڑی اسٹرانگ تھی, بڑی طاقتور لہر تھی. اور اس کے بعد ایسا ہوا, جیسے میں تو اب پاکستان میں بھی 33 سال سے پاکستان سے باہر ہوں, لیکن گاہے بگاہے لوگوں کا پتہ چلتا رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پیغام کو یا اس سوچ کو آگے بڑھانے میں پاکستان کی شاعرات, یعنی پاکستان میں جو لوگ مقیم ہیں وہ شاعرات, ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے یا انٹرنیٹ اور یہ سب چیزوں کے سے یہ متاثر ہوا ہے؟ سلسلہ تو آگے بڑھ رہا ہے. وہ جو میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ نئے شاعر, اس میں شاعرات بھی ہیں اور مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, اور بڑھ رہا ہے آگے. نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب کون کہاں تک پہنچے گا یہ وقت بتائے گا. صاحب اسلوب وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ وقت بتائے گا. لیکن لکھی جا رہی ہے شاعری, اور اگر بہت سارے کلام میں سے چند چیزیں بھی ایسی ہیں جو کہ توجہ حاصل کر رہی ہیں تو وہ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے, اس سے منفی اور مثبت دونوں چیزیں ہوئی ہیں. کچھ ایسا بھی ہوا ہے جو بالکل تاریکی میں تھے, وہ باہر نہیں آ رہے تھے, وہ انہوں نے اس طرح اس سلسلے کو اپنایا اور سوشل میڈیا میں سے باہر آئے اس کے وجہ سے. لیکن وہ ایک حد تک جا سکتے ہیں آپ. اچھا, دوسرے سرقہ بھی بہت ہونے لگا سوشل میڈیا میں. ایک یہ مسئلہ بھی بہت ہونے لگا کہ وہ کسی کا کلام کوئی کسی کے نام سے چھپ رہا ہے, لیکن پکڑا بھی جاتا ہے, فوری طور پہ پکڑا بھی جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اتنی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو, تو پڑھ رہی ہوتی ہے, تو وہ پکڑ بھی لیتی ہے. تو جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. تو اپنی وہ کوشش جاری رکھیں, لکھتی رہیں, خواتین بھی حضرات بھی,
میں جتنے بھی نوجوان ہیں ان سب سے یہی کہتی ہوں کہ مطالعہ بہت ضروری ہے. مطالعہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, تو وہ آپ جاری رکھیں. ان کا بھی کوئی سوال؟ جی, آپ فیملیئر ہوں گی یونیورسٹی آف وسکانسن میڈیسن کے ساؤتھ ایشین ڈپارٹمنٹ, جی جی, بہت بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں. جی جی, اور پھر یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا کا اردو لینگویج پروگرام. جی جی. تو میری آبزرویشن یہ ہے, آئی ہیو بین ٹو یو ایس ہائر ایجوکیشن, کہ ہم دوسری لینگویجز, ڈپارٹمنٹ آف فارن لینگویجز ہر جگہ ہیں, تو دوسری لینگویجز کی لرننگ کو بہت اچھی طرح جسٹیفائی کیا ہے, اور کریئر پلیسمنٹ والے اس کو بہت اچھی طرح ایبزارب کرتے ہیں ان آرڈر ٹو سیل دیٹ لینگویج اسکلس. فرینچ سیکھ لو تو یہ ہو جائے گا, عربک سیکھ لو یہ ہو جائے گا, اسپینش سیکھ لو یہ ہو جائے گا, ایون بہت سواہلی اور افریقہ میں. تو ہم نے آپ کے ڈپارٹمنٹ, جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اردو لینگویج ڈپارٹمنٹ کیسے پریپ کر رہا ہے کہ بسائڈس کانورسیشنل اردو, کہ ہم اپنی ہیریٹیج لینگویج سمجھیں, پڑھیں, اس پہ فخر کریں. جی جی. اس کے علاوہ کریئر میں, کیونکہ میں ادھر بھی رہی ہوں ایسٹ کوسٹ میں, تو میں نے ڈی سی میں NIH کے ڈیسک پہ اور NSF کے ڈیسک اور جو دوسرے ڈیسک ہیں ان پہ اتنی زیادہ اس کی ویلیو نہیں دیکھی, شاید مجھے سارا نہیں پتا, تو دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو آسک. جی جی. جہاں تک نیو یارک یونیورسٹی کا تعلق ہے, ان کے ہاں سارے لیولز پڑھائے جا رہے ہیں. بگنر بھی ہے, انٹرمیڈیٹ بھی ہے, ایڈوانس بھی ہے اور سپیریئر بھی ہے, 4 لیول ہیں. اور تو جو بچے واقعی شوقین ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے تو کریڈٹ لینے آتے ہیں نا شروع میں, تو کیونکہ فارن لینگویج کا کریڈٹ ملتا ہے انہیں, تو اس وجہ سے آتے ہیں. لیکن اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو انہیں بہت پسند آ رہی ہوتی ہے, ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, تو وہاں منٹو چغتائی سب کچھ ہو رہا ہے, غالب کو پڑھایا جا رہا ہے, سب لوگ. یہی کولمبیا میں بھی ہے, فرینک ریچرڈ تھیں, انہوں نے پورا دیوان غالب ترجمہ کیا انگریزی میں, تو اور بھی ازداسان امیر حمزہ انہوں نے کیا. تو بہت لینگویج کی بہت ظاہر ہے, ترجمہ ایک بہت اہم ٹول ہے جو لوگوں تک پہنچتا ہے, لیکن ترجمے میں ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں. جب تک آپ کو زبان سے محبت نہیں ہے اور اس میں دلچسپی نہیں ہے اور شوق نہیں ہے اس کو پڑھنے کا, تو پھر آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو کئی بچے ایسے آ رہے ہیں جو آگے تک جانا چاہتے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, اور میں سمجھ رہی ہوں کہ ایک حد تک ہو رہا ہے کام اس سلسلے میں. ایک اور بات دیکھا یہ گیا ہے کہ میل اور فیمیل کی ایک تسل ہوتی ہے. جی, تو شاعروں میں میل اور فیمیل کی تسل کہاں تک ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ کوئی بچگانہ باتیں ہیں یہ ساری. بات یہی ہے کہ نہیں, یہ جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے لکھوا لیا ہوگا. یہ تو خیر ہوتا ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جو پہلی بار نئی کوئی خاتون اچانک نمودار ہو جاتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ادھیڑ عمر میں اچانک ایک صاحبہ نے دعویٰ کیا کہ وہ شعر کہتی ہیں, تو پھر ان کے اوپر لگ جاتے ہیں اس طرح کے الزام. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح الزام ہوتے ہیں, کہیں کہیں غلط بھی ہوتے ہیں. لیکن جو ٹسل ہے وہ اس کا کوئی وجود اس طرح ہونا صحیح نہیں ہوتا ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. جو واقعی تخلیقی ذہن رکھتا ہوگا اور واقعی اس کو پتہ ہے کہ بھئی شاعری کیا ہے اور کیا اس کے رجحانات چل رہے ہیں, اور اس کے مطابق چاہے وہ مرد کہہ رہا ہے یا عورت کہہ رہی ہے, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس میں کوئی ایسا ٹسل والا سین نہیں ہے, مگر یہ کہ آپ جن کے دماغ خراب ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں. میں ایک سوال بلکہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے یہاں پہ, کہ اکثر یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے تخلیقیت کے حوالے سے, ہے کہ اگر آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو آپ اس پہ لکھ نہیں سکتے. مثلاً یہ کہ اگر فرض کریں کہ کوئی جیسے بچوں کو پالنے کا یا پرورش کی جو تکلیفیں ہیں, اس پہ مرد اتنا اچھا نہیں لکھ سکتے جتنا خواتین, جن مرحلہ سے وہ گزرتی ہیں پرورش کے مراحل سے. صحیح ہے. تو یہ الزام بہت پہلے سے, یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف خواتین کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں میں, ایک جرنل کے جو چیز آپ پہ گزری نہیں, آپ ہجرت کے تجربے پہ لکھ رہے ہیں, آپ نے تو ہجرت کی نہیں, یہ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی تھی. تو آپ اس سے
کس حد تک متفق ہیں. بعض تو لوگ اس طرح لکھتے ہیں, بہت سی ایسی مثالیں ہیں ادب میں کہ وہ تجربہ آپ کا نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو ایسے محسوس کیا جیسے کہ وہ آپ پر بیت گئی. تو اس آپ کے خیال میں شاعری کا یہ اعجاز ہے, ایسا ممکن ہے؟ اگر آپ اس معیار تک پہنچ چکے ہیں اپنے مطالعے میں اور مشاہدے میں تو ہو بھی سکتا ہے. لیکن جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر خاتون کا تجربہ ہے خالصتاً تو وہ خاتون لکھے گی تو اس میں ایک زیادہ ریلیونس اور وہ پیدا ہوگی, لوگ اثر زیادہ پیدا ہوگا کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے, اور ہر عورت اس سے ریلیٹ کرے گی, اس کو سمجھے گی اس طرح سے. لیکن جیسے ماں کے بارے میں لکھتے ہیں تو مرد بھی لکھتے ہیں, عورتیں بھی لکھتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ محسوس کر کے لکھتے ہیں اس طرح سے. تو میرے خیال میں دونوں نے لکھا ہے, لیکن اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے, مرد بھی لکھ سکتا ہے, عورت بھی لکھ سکتی ہے. یہ تو اس کے کہاں پہ پہنچ چکا ہے وہ اپنے تجربے اور مشاہدے میں اور مطالعے میں. ماں پہ آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ ماں پہ تو سب سے پہلا ناول ہی ایک مرد نے لکھا تھا. ہاں بالکل گورکی نے. جی بالکل. میں ایسے آپ سے سننا چاہ رہا تھا کہ اچھی شاید اس سوال کو بدل کے کہ آپ کو جو شاعری پسند آتی ہے اس میں آپ کون سے اجزاء دیکھتی ہیں کہ وہ ندرت خیالی ہے, ندرت بیانی ہے, وسائل ممتنع ہے, الفاظ کی بنت ہے, چناؤ ہے, یا مشکل پسندی ہے؟ کون سی شاعری ہے جو آپ کے خیال میں اچھی شاعری لگتی ہے؟ لیکن پہلے تو سب سے پہلے آتا ہے خیال, پھر الفاظ کا چناؤ, پھر آپ کی ووکیبلری کتنی رہی ہے, اس حساب سے آپ نے اس کو اس مطالعے اور خیال کو اور ووکیبلری کو کس طرح بنا ہے اپنے شعر میں. یہ ساری چیزیں اہم ہوتی ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ عام آدمی سے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے, پوری طرح سے ریلیٹ ہو رہی ہے, ابلاغ ہو رہا ہے اس کا. کیونکہ ایک زمانہ تھا جب بھاری لفظ استعمال اگر آپ کریں تو سمجھا جاتا تھا کہ ہاں بھائی یہ ہے اچھی شاعری, یہ اس طرح. لیکن اب وقت بدل گیا ہے بہت حد تک. اب لوگ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ پہنچے ان تک. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شاعر نے لکھا ہے وہ اسی طرح سمجھ رہا ہو اگلا شخص. بعض اوقات ایک شعر کے کئی معنی نکلتے ہیں اور یہ اس کی کامیابی کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اس کو کئی انداز میں سمجھ سکتے ہیں. تو وہ ابلاغ بہت ضروری ہے کہ کیسے آپ پہنچ رہے ہیں لوگوں تک کہ نہیں. جو آپ نے اردو شاعری میں تجربے کی بات کی اور آزاد نظم کلاسیکی تو جو غزل تھی, بٹ اب آزاد نظم ہے, نثری نظم ہے, اور خاص طور سے نوجوانوں میں آج کل ریپ شاعری بھی کافی مقبول ہے. تو کوئی ایسے بنیادی اردو شاعری میں اصول ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجربہ شاعری ہے اور یہ تجربہ شاعری نہیں؟ نہیں, اصول تو ہیں, اصول تو بنے ہوئے ہیں, اور اس کے سلسلے میں کتابیں بھی ہیں موجود, اور لیکن ہر کوئی پڑھ کے نہیں کر رہا ہوتا. شاعری آپ کے اندر اگر نہیں ہے, ردم اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ شاعر نہیں ہو سکتے, بڑا مشکل ہوتا ہے. تو سیکھ سکتے ہیں آپ ایک حد تک, اس کے اصول سیکھ سکتے ہیں, لیکن بنیادی ردم آپ کے اندر ہونا ضروری ہے. تو ردم جو ہے وہ پہلی چیز ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق بھی ہونا چاہیے شاعری میں, پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعی شاعری ہے. اچھا, نثری نظم جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بحث بھی ہوئی کافی, اور وہ لیکن میں اسے نثر پارا کہتی ہوں. نثری نظم کو ہر ایک کے اپنی سمجھنے کی بات ہے, مگر میں اس کو شاعری کے زمرے میں اس طرح نہیں لیتی ہوں جیسے عام شاعری. پابند شاعری یا غزل ہے یا نظم, آزاد نظم تو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ردم ہوتا ہے, اس کو گایا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ اختلافات ہیں, ہر ایک کے اپنے ذاتی معاملات ہیں, سمجھنے کی بات ہے. ایک سوال میرا ہے. جی میرا تعلق ہو کہ مذہب اور الہیات کے مطالعے کے پس منظر سے تو ہم وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ذوب جن کو اللہ نے عالم بننے کے لیے پیدا نہیں کیا ہوتا وہ بھی علم حاصل کر کے دین کے عالم بن جاتے ہیں. اس کے جو مفاسد ہیں یا اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. بالکل. جو شاعری کی صنف ہے اور شاعری کا فن ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یعنی یہ
اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے دو رائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ دے کے آدمی کو پیدا کیا ہوتا ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں، اس کی بعد وضاحت کروں گا. ایک بڑے پیمانے پہ گزشتہ کچھ عرصے میں 3-4 پچھلے عشروں میں نے دیکھا کہ جو شاعری پیدا ہوئی ہے اس کے اندر سے مقصدیت کا خاتمہ ہو گیا. گویا شاعری بھی ایک نوعیت کا فن بن رہی ہے، اگرچہ وہ ایک ذریعہ تھا ابلاغ کا، اتصال کا. جو کچھ مباحث افکار ہیں، خود شعراء یعنی ادب کی تعلیم کے نتیجے میں تو نزاکت اور احساسات وہ زیادہ معنویت خیز ہونے چاہیے. ان کی باہمی چپکرشیں اور یہ مشاعروں کے اندر شعراء کی آپس کی چیزیں، اور اس سب میں محسوس سے ہوتا ہے کہ جس طرح ایک بڑی پلٹون ہے جو شاعر بھی بن رہی ہے معاشرے میں. یعنی چند ہی شاعر ہونے چاہیے تھے، اس طرح چند ہی علماء ہونے چاہیے تھے. تو جو اچھے شعراء ہیں، درد رکھنے والے، وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا زوال ہے جو خود اس صنف کو اس وقت درپیش ہے. نہیں، آپ کی بات کافی حد تک صحیح ہے. اب میں جب جاتی ہوں پاکستان اور آرٹس کونسل کے جو مشاعرے ہوتے ہیں تو پہلے ایک ہوتا تھا، اب 2 ہوتے ہیں، اور ہر دونوں مشاعروں میں 55 سے کم شاعر نہیں ہوتے ہیں. تو اب ایک ظاہر پوری رات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے 2 حصے اس لیے کیے ہیں کہ شعراء اتنے ہیں کہ وہ ایک رات میں ہو نہیں سکتا. تو وہ پہلا جو دن ہے اس میں زیادہ تر سینئرز ہوتے ہیں، اور دوسرے میں جو نوجوان شعراء ہیں ان کو، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے آئیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو. تو وہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ معیار جو ہے وہ اس طرح رکھا جا رہا ہو. بعض چیزیں صرف مشاعرے کے لیے لکھی جاتی ہیں جس میں پرفارمنس ہوتی ہے. یعنی اب تو کئی چیزیں حیرت ناک حد تک پرفارمنس ہو رہی ہے کہ وہ باقاعدہ تقریباً ناچنے کی کسر رہ گئی ہے. وہ سامنے پورے اسٹیج پہ ناچ کے تقریباً بڑھتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں شعراء آپ سب جانتے ہیں. تو ایسے بھی ہیں شعراء. تو اب یہ کہ جو کہ حاضرین جو آئے ہوتے ہیں وہ کیا سننا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کی شاعری کو پسند کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ادارے ہیں وہ کئی مرتبہ اس کو بنیاد بنا کے شاعر کو مدعو کر لیتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا شاعر ہو یا وہ معیار ہو اس میں. تو وہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. تو وہ بات اپنی آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ ہے. اگر آپ اجازت دیں جی تو میں 2 جملے جی جو کچھ انہوں نے فرمایا، میرے خیال سے اس کا اجمالاً اگر یہ جواب ہو کہ جس طرح ساری قدریں تباہ ہو رہی ہیں، بالکل یہ بھی ان میں سے ایک ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھیے، معاشرے کا بہت اثر ہوتا ہے. معاشرے میں اخلاقی اگر بحران چل رہا ہے، زوال آ رہا ہے، تو وہ ہر چیز پہ آتا ہے. پورے تمام جو شاعری پہ بھی آئے گا، مصوری پہ بھی آئے گا، اور چیزوں پہ بھی آئے گا. تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو اخلاقی بحران سے تو ہم گزر رہے ہیں، پورا ہمارا معاشرہ. ظاہر ہے کہ بہت سی چیزوں کو برائی ہی سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے. تو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن شاعری ایک لا ضرور جلاتی ہے، آتی ہے اس کی وجہ سے کہ لوگ امید، امکان اور کیا ہونا چاہیے، کیا کیا جانا چاہیے، اس کو ایک طرح سے باہر لے کے آتی ہے. تو وہاں تک تو شاعری اپنا کام کر رہی ہے. نئے شعراء میں اور شاعرات میں کوئی ایسے ہیں جو آپ کو پسند ہے، جو چونکا دیں آپ کو، یا پھر لہنے؟ بہت سے ہیں. نام لینا مشکل ہو جائے گا، لیکن کافی ہیں شعراء. مشکل نہیں ہوگا، نام لے کے مشکل میں پڑ جائیں گے. یہ بھی ہے. یہ بھی ہے. بس نام میں چاہ بھی نہیں، میں سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتی ہے اچھے جو نوجوان شاعر؟ بالکل ہے، بالکل ہے، بہت اچھے. یہ بات ضرور کہہ دیں، جب آپ نے نوجوانی کہی ہے تو میرا صاحبہ کو انہیں شاید یاد نہ ہو، لیکن میں نے پہلا مشاعرہ ان کے ساتھ 81 میں کنیکٹیکٹ میں پڑھا تھا. اچھا. اور جناب میر خلیل الرحمان صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. جی.
یاد ہے آپ کو؟ اب کچھ یاد آ رہا ہے. جی جی حنیف اختر صاحب بھی تھے جی جی. اور ماشاء وہ گلفشاں ان کی گلفشاں نے کرایا تھا. ہاں مجھے یاد آ گیا, ان کی بیٹی نے. ماشاء اللہ آپ اس وقت بھی نوجوان تھی اور بھی نوجوان. بہت شکریہ. نہیں, گلفشاں ان کی خلیل صاحب کی بیٹی ہوتی تھی, بیٹی تھی, اور انہوں نے ایک سلسلہ وہاں کنیڈیکٹ میں کیا تھا, لیکن وہ بہت زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکا, لیکن 1-2 پروگرام انہوں نے کیے. جی جی جی, بہت شکریہ. پھر آپ سے ایک سوال ہے جو آپ نے مجھے بتایا تھا, آپ کی جو ایک تجربہ ہوا تھا آپ کی نظم کا ترجمہ کرنے کا. جی جی, وہ بتا دیجیے, بہت دلچسپ مجھے واقعہ لگا. میں نے جو ابھی ذکر کیا کہ جو نوجوان آتے تھے ہمارے مشاعرے میں, ظفر زیدی مشاعروں میں, تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم آگے بڑھائیں گے اس سلسلے کو. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کی ایک نظم لیں گے اور 3 نوجوان اور 1 فیکلٹی ممبر اس کا ترجمہ کریں گے, اور ہم یہ تجربہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کس طرح سمجھ رہا ہے اس نظم کو. تو میرے لیے خود بھی ایک بڑی دلچسپ بات تھی ہے. میں نے کہا ہاں ضرور. تو جب میں گئی تو بالکل ہال بھرا ہوا تھا. 3 بچوں نے ترجمہ کیا اور ایک وہاں کی پروفیسر ہیں طاہرہ نقوی, انہوں نے کیا. چاروں نے جو اس کا عنوان تھا وہ بھی الگ الگ ترجمہ کیا, اور ترجمہ جو تھا لائن بائی لائن الگ الگ تھا. ہر ایک کا اپنی سوچ, اپنے جو انہوں نے سمجھا اس نظم کو اس کے حوالے سے تھا. تو اور اس کے بعد پھر اس پہ گفتگو ہوئی کہ آپ کے خیال میں, آپ نے سنی تو آپ کے خیال میں جو کچھ آپ نے لکھا تھا اس سے قریب ترین ترجمہ کس کا تھا. تو میں نے کہا بھائی میں یہ نہیں کروں گی, کیونکہ ہر ایک نے بہت اچھی کوشش کی, اور میرے لیے یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ اتنی طرح سے اس کو سمجھا گیا نظم کو. تو یہ ایک بڑا اچھا وہاں ہوا تھا سیشن, جو کہ بڑا کامیاب رہا. وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ کرتے رہیں گے اگلے سال بھی, ہر سال کئی سالوں میں. BBC لندن میں آپ کا کچھ وقت گزرا, کیا تجربات؟ ہم نے تو اصل میں اپنے بچپن میں اردو زبان اسی سے سیکھی, ہند ربا کی. تو وہ کیا خاصیت تھی وہاں پر, چونکہ ابلاغ میں زبان و بیان کو بڑی اہمیت بہت ہی تھی, بہت اہمیت. تو بڑے لوگوں نے اس کو یعنی شروع سے ہی وہاں پر شفیدت جامی, وہاں پر صفدر, ہم تو بچپن میں ان کو سنتے تھے. یعنی اچھی ٹیم ان کو میسر آئی, یا کوئی ان کے ادارے کی سطح پہ اس کا اہتمام تھا کہ زبان کا اعلیٰ معیار برقرار؟ دیکھیں, جہاں تک اردو ریڈیو کا تعلق تھا پاکستان میں بھی, میں نے جس زمانے میں میں نے کیا ہے 71 سے لے کے 76 تک میں نے کام کیا ریڈیو پاکستان ملتان میں, پھر کچھ عرصے کراچی میں بھی کیا. وہاں زبان پہ زور دیا جاتا تھا, تلفظ پہ زور دیا جاتا تھا. کوئی اگر آپ بولنے میں کوئی غلطی کرتے تھے تو فوراً اس کی تصحیح کی جاتی تھی, بار بار اس کو ریہرس کروایا جاتا تھا. ایسے نہیں ہے کہ آپ جا کے بس شروع ہو جائیں اور بولنا شروع کر دیں. اب ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو BBC میں بھی وہی, اچھا پاکستانی سے گئے ہوئے تھے لوگ, جو تجربہ ان کا تھا اس حوالے سے, تلفظ کے حوالے سے یا موضوعات کے حوالے سے, تو وہ لے کے گئے تھے تجربہ وہاں. میرا جب آڈیشن ہوا, میں چونکہ پاکستان میں کر چکی تھی, تو میں آڈیشن کے لیے جب گئی تو ایک جن صاحب نے میرا آڈیشن لیا وہ برٹش آدمی تھے, ڈیوڈ پیج ان کا نام تھا. اچھا, میں یہ سمجھی کہ ان کو کیا آتی ہوگی اردو, یہ تو برطانوی ہیں. تو انہوں نے میں نے کہا شاید آواز کا لیول دیکھیں گے میرا, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ زبان بھی سمجھتے. تو انہوں نے مجھ سے کچھ کہا پڑھنے کے لیے, اور میں نے اس پہ آڈیشن دیا. تو اس کا انہوں نے کہا بہت خوب. میں ایک دم چونک گئی. میں نے کہا آپ کو اردو آتی ہے؟ کہنے کہ جی مجھے بالکل آتی ہے, میں اردو کا یہاں پہ BBC اردو کا انچارج ہوں اور مجھے بالکل آتی ہے, اور آپ بات کیجئے مجھ سے. تو پھر میں نے ان سے کافی دیر بات کی. تو وہ ظاہر ہے کہ اچھا برطانیہ میں کافی لوگ ہیں, جیسے ڈیوڈ میتھیو ہیں, اب تو خیر انتقال ہو گیا ان کا, لیکن انہوں نے کتابیں لکھی. ہاں, اس حوالے سے ٹیچ یور سیلف اردو ایک ان کی کتاب ہے, جس سے میرے کئی طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے سیکھی ہے اردو, کنورسیشنل آ گئی ان کو اس سے, صرف ایک کتاب پڑھنے سے. تو یہ تو رالف رسل تھے وہاں بے انتہا اچھے. ان سے بلکہ ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کا شین قاف ڈے
ہر چیز بالکل درست ہے. یہ کیا ہے قصہ؟ کہنے لگے میں ہری مرچ کھاتا ہوں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، کیا بزرگ جی. تو مطلب اب یہ اپنی جگہ بات ہے کہ ہری مرچ کا بھی کمال ہے، لیکن ان کا اپنا بھی کمال تھا کہ وہ ہر چیز وہ نکالتے تھے پوری طرح سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ. تو زور دیا جاتا تھا ریڈیو پہ، اس پہ بہت زور دیا جاتا تھا. اب نہیں ہو رہا ہے یہ، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جتنے بھی ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ریڈیو پہ ابھی بھی غنیمت ہے، اتنا برا حال نہیں ہے جتنا ٹی وی پہ ہے، لیکن مسائل کافی بڑھ گئے ہیں اس زبان کے حوالے سے. شعری مجموعے آ چکے ہیں، اندمال، انتصاب، اور ابھی یہ تیسری کتاب آئی ہے بہت سے کام کرنے ہیں. یہ جو ہے ابھی 2024 میں چھپی ہے، اور اللہ کی رضا سے اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے. بے شک، اور یہ اس کا حق بھی ہے. بہت شکریہ. میں غزل کے چند شعر پیش کر رہی ہوں. عجیب الجھی ہوئی داستاں کا حصہ ہے، عجیب الجھی ہوئی داستاں کا حصہ ہے، وہاں کے ہیں ہی نہیں ہم جہاں کا حصہ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عجیب الجھی ہوئی، عجیب الجھی ہوئی داستاں کا حصہ ہے، وہاں کے ہیں ہی نہیں ہم جہاں کا حصہ ہیں، وہاں کے ہیں ہی نہیں ہم کیا بے ساختہ جہاں کا حصہ ہیں، وہاں کے ہیں ہی نہیں ہم جہاں کا حصہ ہیں. گزرتے رہتے ہیں ہر روز رائے گانی سے، گزرتے رہتے ہیں ہر روز رائے گانی سے، ہم ایسے شعبدہ گاہے زیاں کا حصہ ہیں. گزرتے رہتے ہیں ہر روز رائے گانی سے، ہم ایسے شعبدہ گاہے زیاں کا حصہ ہے. دو مصروں میں جو ہم ایسے شعبدہ گاہے زیاں کا حصہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں مگر کہیں بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں مگر کہیں بھی نہیں، یقین کے شور میں وہم و گماں کا حصہ ہے. یقین کے شور میں وہم و گماں کا حصہ ہے. بہت شکریہ، کیا روانی ہے، کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ. ادھار مانگی ہے کچھ سال زندگی ہم نے، ادھار مانگی ہے کچھ سال زندگی ہم نے، واہ واہ واہ. زمیں پہ رہتے ہوئے آسماں کا حصہ ہے. ادھار مانگی ہے کچھ سال زندگی ہم نے، ادھار مانگی ہے، ادھار مانگی ہے کچھ سال زندگی ہم نے، زمیں پہ رہتے ہوئے آسماں کا حصہ ہے. جو تیز دھوپ میں ہے سوچ بھی نہیں سکتے، جو تیز دھوپ میں ہے سوچ بھی نہیں سکتے، وہ غائبانہ کسی سائبہ کا حصہ ہے. جو تیز دھوپ میں ہے سوچ بھی نہیں سکتے، وہ غائبانہ کسی سائبہ کا حصہ ہے. ادب. زمین بانٹی تو آنے لگے ہیں رستے میں، زمین بانٹی تو آنے لگے ہیں رستے میں، وہ چند بوڑھے شجر جو مکاں کا حصہ. زمین بانٹی تو آنے لگے ہیں رستے میں، کیا پیارا. وہ چند بوڑھے شجر جو مکاں کا حصہ ہے، وہ چند بوڑھے شجر جو مکاں کا حصہ ہے. بہت اچھی. یہ عمر ایسے تضادات میں گزاری ہے، یہ عمر ایسے تضادات میں گزاری ہے کہ منکرین میں ہے اور ہاں کا حصہ ہے. یہ عمر ایسے تضادات میں گزاری ہے، یہ عمر ایسے تضادات میں گزاری ہے کہ منکرین میں ہے اور ہاں کا حصہ ہے.
हुमैरा नींद ना आने से आँख खुलने तक ये ख्वाब कैफियत दरमियाँ का हिस्सा है। मेरा नींद ना आने से आँख खुलने तक, मेरा नींद ना आने से आँख खुलने तक ये ख्वाब कैफियत दरमियाँ का हिस्सा है। बहुत प्यारा शेर, बहुत अच्छा। अजीब उलझी हुई दास्तां का हिस्सा है। बड़ी नवाज। हुरूफ चंद मेरी शायरी के चारों तरफ, हुरूफ चंद मेरी शायरी के चारों तरफ, कि जैसे पानी हो तशना लबी के चारों तरफ, कि जैसे पानी हो तशना लबी के चारों तरफ, हजार बार बुझी आंख फिर हुई रोशन, हजार बार बुझी आंख फिर हुई रोशन, कुछ आईने भी थे बेचेहरगी के चारों तरफ, कुछ आईने भी थे बेचेहरगी के चारों तरफ। और ये देखिएगा कि बहुत से ख्वाब थे रंगीन उसके थैले में, बहुत से ख्वाब थे रंगीन उसके थैले में, सो लोग बैठ गए अजनबी के चारों तरफ। बहुत से ख्वाब थे रंगीन उसके थैले में, बहुत प्यार मंजर। सो लोग बैठ गए अजनबी के चारों तरफ। बहुत अच्छी। हवा बदलने की आने लगी है खुशखबरी, हवा बदलने की आने लगी है खुशखबरी, बहुत धुआं था गुजरती घड़ी के चारों तरफ, और हम आने वाले जमानों से दूर क्यों न रखें, हम आने वाले जमानों से दूर क्यों न रखें जो उलझने हैं हमारी सदी के चारों तरफ, हम आने वाले जमानों से दूर क्यों न रखें जो उलझने हैं हमारी सदी के चारों तरफ। ये खेल आंख मचोली का दादा पोते में, ये खेल आंख मचोली का दादा पोते में, हंसी का हाला है संजीदगी के चारों तरफ। ये खेल ये खेल मान के साथ जदीद गजल मंजूर किसी कर दिया, क्या कहने, वाह वाह। ये खेल आंख मचोली का दादा पोते में, हंसी का हाला है संजीदगी के चारों तरफ। दादा बैठे हुए हैं सामने। जजीरे छोटे बड़े हैं किसी तसल्ली के, जजीरे छोटे बड़े हैं किसी तसल्ली के, मेरी निगाह में ठहरी नमी के चारों तरफ। जजीरे छोटे बड़े हैं किसी तसल्ली के, मेरी निगाह में ठहरी नमी के चारों तरफ। मकान खोला गया घर में आने वालों पर, मकान खोला गया घर में आने वालों पर, शजर लगाए गए बेघरी के चारों तरफ। मकान खोला गया घर में आने वालों पर, शजर लगाए गए बेघरी के चारों तरफ। चलो हुमैरा कोई नेक काम करते हैं, चलो हुमैरा कोई नेक काम करते हैं, उमंग बोते हैं मुर्दा दिली के चारों तरफ। चलो हुमैरा कोई नेक काम करते हैं, उमंग बोते हैं मुर्दा दिली के चारों तरफ। हर शेर एक पैगाम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं। जीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को, जीस्त की
छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं। जीस की छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं, दफ्तर काटने क्या होता कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं। थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के, थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के, आंखों के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं, आंखों के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं। दिल, बहुत शुक्रिया, दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, है। दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं। दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं, सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, बीच से आंगन और घर काटने पड़ते हैं। जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, बीच से आंगन और घर काटने पड़ते हैं। एक, बहुत शुक्रिया, एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को, एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। बहुत अच्छे। फिक्री है क्या मुसल्ली? एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। क्या कॉपी में होना एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं, अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, ऐसे लोगों के सर काटने के। जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, ऐसे लोगों के सर काटने पड़ते हैं, ऐसे लोगों के सर काटने पड़ते हैं। आदाब। मौत किसी मामूली चीज का नाम नहीं, मौत किसी मामूली चीज का नाम नहीं, इसके साथ कई डर काटने पड़ते हैं, इसके साथ कई डर काटने पड़ते हैं। पेड़ हुमेरा शहरों की मजबूरी है, बढ़ जाए तो अक्सर काटने पड़ते हैं। पेड़ हुमेरा शहरों की मजबूरी है, बढ़ जाए तो अक्सर काटने पड़ते हैं। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिजर में 7 समंदर काटने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत है हमारे काटने पड़ते हैं सर, आपने बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया। मानव इस्तेमाल किया। दरवाजे पे टाँकती उसने आहट मेरे आने की, दरवाजे पे टाँकती उसने आहट मेरे आने की, और हवा में फैल गई सरगोशी एक फसाने की, और हवा में फैल गई सरगोशी एक फसाने की। सारे रिश्ते सारे बंधन कांच का पैकर होते हैं, सारे रिश्ते सारे बंधन कांच का पैकर होते हैं। कांच की फितरत है किरचों से पहले शोर मचाने की। सारे रिश्ते सारे बंधन कांच का पैकर होते हैं, कांच की फितरत है किरचों से पहले शोर मचाने की। बाहर रंगों की बरसात है और अंदर उसकी रिमझिम, बाहर रंगों की बरसात है और अंदर उसकी रिमझिम।
ऐसे में तितली को कहाँ फुर्सत है पर फैलाने की, ऐसे में तितली को कहाँ फुर्सत है पर फैलाने की। रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा, रोशनदान से रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा। क्या प्यारा है। और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे हाथ मिलाने की। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त। रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा, और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे हाथ मिलाने की। बादल देख के अलगनियों पर कपड़े फैलाए हमने, बादल देख के अलगनियों पर कपड़े फैलाए हमने, और फिर की एक एक से शिकायत उनके भीगे जाने की। बादल आधा ये तजर्बा आपको बता रहे हैं। बादल देख के अलगनियों पर कपड़े फैलाए हमने, और फिर की एक एक से शिकायत उनके भीगे जाने की। क्या खूबसूरत शेर है, क्या बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। कोई खड़ा है आंखों में फूलों के थाल उठाए हुए, कोई खड़ा है आंखों में फूलों के थाल उठाए हुए, पर मेरी आदत ही नहीं है सजने और सजाने की। कोई खड़ा है आंखों में फूलों के थाल उठाए हुए, पर मेरी आदत ही नहीं है सजने और सजाने की। दादा तो मुखातिब नहीं इधर। आप समझ सकते हैं। सजने और सजाने की कितनी ही यादों के हुमेरा, रोशन है बेनाम चराग। कितनी ही यादों के हुमेरा, रोशन है बेनाम चराग। आज कोई देखे तो रौनक मेरे आईना खाने की, आज कोई देखे तो रौनक मेरे आईना खाने की। दरवाजे पे टांक दी उसने आहट मेरे आने की, और हवा में फैल गई सरगोशी एक फसाने की। बहुत शुक्रिया, बड़े नवाज, बहुत शुक्रिया।